تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی اس کو کہتے ہیں، سنو غور سے، آپس کی باتیں نہ کرو. تقوی اسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص انتہائی باریک کپڑے پہنے ہوئے ہو، باریک ململ، اور دونوں طرف کانٹوں دار جھاڑیاں ہوں، درمیان میں تنگ راستہ ہو اور تیز ہوا چل رہی ہو، تیز ہوا چل رہی ہو. سنو غور سے، تیز ہوا چل رہی ہو اور دونوں طرف کانٹوں دار جھاڑیاں ہوں اور باریک ململ کا کپڑا پہنا ہوا ہو. یہ اس ہوا کے ساتھ اس تنگ راستے سے اپنے کپڑوں کو کانٹوں سے بچا کر نکل جائے، اس مشکل سے گزرنے کا نام تقویٰ ہے. اس مشکل سے گزرنے کا نام تقویٰ ہے. اس مشکل سے گزرنے کا نام تقویٰ ہے. کانٹوں دار جھاڑیاں ہوں، تنگ راستہ ہو، تیز ہوا ہو، باریک کپڑے ہوں، اس مشکل سے گزر جانے کا نام تقویٰ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں آخرت کا فکر اور وہاں جواب دینے کا فکر اتنا بھر دیا تھا کہ وہ کسی بھی نظام میں ہوتے تو تقوی سے کامیاب ہوتے ہیں. اس سے سو رہے سن رہے کامیاب تقوی سے ہوتے. اللہ اکبر. یوسف علیہ السلام کو ان کے تقوی نے اور صبر نے ایسی ذلت کے اور تنگی کے ماحول سے نکالا اور نکال کر گورنری کے وزارت کے اعلیٰ عہدے تک پہنچایا. ریکنسٹرکشن آف امہ ڈیلی مرکز کہ جو آدمی کہیں بھی تقوی اختیار کرے اور صبر کرے، ہم اس کو ذلت کے ماحول سے اور ذلت کے راستے سے گزار کر عزت کی چوٹیوں کو پہنچا دیتے ہیں. اصل میں لوگ اپنی عزت کے لیے محنت کرتے ہیں، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا بیان ہے، یہ پہلا خطبہ ہے جمعہ کا، جس میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر لے گا، اپنے اللہ کے درمیان کی خلوت کو درست کر لے، اللہ اس کے مخلوق کے درمیان کی جلوت کو درست کر دیں گے. یہ اپنے اللہ کے درمیان کی خلوت کو ٹھیک کر دے اور اللہ تعالیٰ اس کے سارے مسائل کے لیے خود براہ راست کافی ہو جائیں گے. تو میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام بڑے بڑے عہدوں پر اور ملکوں کی گورنری پر متعین کیے جاتے تھے، لیکن وہ اپنے تقوی کی وجہ سے ان تمام عہدوں میں اور مال کی شکلوں میں ایسے بچ کر نکل جاتے تھے جیسے میں نے عرض کیا کہ تیز دھند ہوا ہو، باریک کپڑے ہوں، دونوں طرف کانٹوں دار جھاڑیاں ہوں، آدمی اس میں سے اپنے کپڑوں کو بچا کر نکل جائے. ایک صحابی تھے عمیر بن سعد، عمیر بن سعد، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو حمص کا گورنر بنایا. حمص کا گورنر کو کیا ہوتا ہے کہ جی گورنر کا کام یہ ہے کہ اس پورے علاقے کی، پورے صوبے کی تمام ضروریات کو دیکھیں اور مرکزی حکومت کے تعاون کرے. بہت دھیان سے سننا،
اس لیے کہ اگر ایمان اور تقوی ہے پھر تو آدمی گورنری کو خدمت سمجھے گا، اور اگر ایمان اور تقوی نہیں ہے تو آدمی گورنری کو اپنی دنیا بنانے کا ذریعہ سمجھے گا۔ لیکن صحابہ سمجھتے تھے کہ سارے کے سارے عہدے خدمت کے لیے ہیں، عہدے سب خدمت کے لیے ہیں۔ مخلوق کی خدمت کو عہدہ کہتے ہیں، مخلوق کی خدمت کو عہدہ کہتے ہیں۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رہے کہ دنیا کے مناصب یہ دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے۔ میری بات توجہ چاہتی ہے بہت۔ لوگ دنیا کے مناصب کو دنیا سمجھتے ہیں کہ وزارت، صدارت، حکومت، گورنری سب دنیا ہے۔ نہیں، دنیا نہیں ہے، یہ تو عین دین ہے، یہ تو عین دین ہے۔ کیا عرض کروں، اس زمانے میں مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ سارے عہدے اور منصب غیروں کے لیے ہیں اور ہمیں ان کے ماتحت رہ کر زندگی گزارنی ہے۔ حالانکہ اگر مسلمان اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر لے اور امانت پر آ جائے تو اللہ رب العزت سارے عہدے غیر سے چھین کے مسلمانوں کو دے دیں۔ تمہیں کیا بتاؤں حضرت کی بات۔ اس زمانے میں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ کسی عہدے منصب پر آنے کے لیے سب سے پہلے الیکشن لڑتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں سننا غور سے بات، الیکشن لڑتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ پبلک ہمیں اختیار کر لیں تاکہ پھر ہم اس عہدے پر آ جائیں۔ حالانکہ اصول یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ جو آدمی تقوی کے ساتھ خدمت پر آئے گا، تقوی کے ساتھ خدمت کرے گا مخلوق کی، تو اللہ تعالیٰ اس سے مخلوق کی ضرورت کا کام لے لیں گے، اسے مخلوق کی ضرورت کا کام اسے لیں گے۔ میری بات توجہ سے سننا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، صحابہ ساتھ تھے، آپ کو غسل کرنا تھا، آپ نے غسل کیا تو صحابی کپڑا پکڑ کر کھڑے ہو گئے آپ کے لیے پردہ کرنے کے واسطے، آپ کے لیے پردہ کرنے کے لیے۔ آپ نے غسل کیا، صحابی نے کپڑا پکڑا، پردہ کیا، آپ نے اس پردے کی آڑ میں غسل فرمایا، غسل ہو گیا۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لے جائیں، میں غسل کر کے آتا ہوں۔ بھائی تم غسل کرو گے؟ چلو غسل کرو، میں کپڑا پکڑتا ہوں، میں کپڑا پکڑتا ہوں، میں کپڑا پکڑتا ہوں، تم غسل کرو۔ میں کپڑا پکڑتا ہوں، تم غسل کرو۔ اللہ تعالی دنیا کا نظام ایسے ایمان والوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ جنہیں مخلوق میں سے کسی کے بھی کام آنا اور کسی کی خدمت کرنا ان کے لیے عیب کی چیز نہیں ہوتی، بلکہ فخر کی چیز ہوتی ہے، میں ساری بات میری توجہ سننا۔ جو مخلوق کی خدمت کسی غرض کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے عہدے چھین لیتے ہیں، جو مخلوق کی خدمت اپنی کسی غرض کے لیے کرتے ہیں، اللہ ان سے عہدے چھین لیتے ہیں، اور جو مخلوق کی خدمت صرف
اللہ کے لیے کرتے ہیں اور اس پر ان سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتے۔ اللہ تعالی ایسے لوگوں کو غیروں سے عہدے چھین کر ان کو دے دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام بھائیوں کا بہت خیال رکھتے تھے، مگر بھائیوں نے اس حسد میں کہ باپ کا قرب ملے گا نہیں جب تک یوسف کو ضائع نہیں کیا جائے گا، باپ کا قرب ملے گا نہیں جب تک، باپ کا قرب ملے گا نہیں جب تک یوسف کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ سارے بھائی متفق ہو گئے کہ اس کو ضائع کرو، انہوں نے صبر کر لیا، انہوں نے صبر کر لیا۔ پھر بھائی آئے کیونکہ معاملہ ایسا ہے اللہ کے یہاں کہ مومن جب ایمان والوں کی طرف سے آنے والی اذیت پر صبر کر لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ستانے والوں کو محتاج کر دیتے ہیں، اللہ ستانے والوں کو محتاج کر دیتے ہیں۔ یہ نظام ہے، بشرط یہ کہ انتقام کا جذبہ نہ ہو، انتقام کا جذبہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ستانے والوں کو محتاج کر دیتے ہیں، ستانے والوں کو محتاج کر دیتے ہیں۔ سارے بھائی محتاج ہو کر آئے، اے بادشاہ تجھے اللہ نے مال دیا ہے، ہمیں بھی کچھ دے دے، ہم بڑی تنگی سے آئے ہیں، بڑے فقر و فاقے میں ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اتنا دیا کہ ضرورت تو پوری ہو جائے لیکن محتاجگی باقی رہے، محتاجگی باقی رہے۔ سارے بھائی آئے، محتاج ہو کر آئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ معاملہ پھر بھائیوں والا کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صبر اور تقوی یہ دو چیزیں آدمی کو بڑے اونچے عہدے تک پہنچا دیتی ہیں۔ بھائیوں کی خدمت کی، ستانے والوں کی، بھائیوں کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ نے پورے ملک کی خدمت ان کے ہاتھ میں دے دی، پورے ملک کی خدمت ان کے ہاتھ میں دے دی، پورے ملک کی خدمت ان کے ہاتھ میں دے دی کہ لو بھائی تم ملک سے رہو۔ انہوں نے خود کہا کہ تمہارے بس کا ملک کو قحط سالی سے بچانا تمہارے بس کا نہیں ہے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم ملک کو قحط سالی سے بچا سکو۔ اللہ نے بادشاہ کو خواب دکھلا دیا، اللہ نے بادشاہ کو خواب دکھلا دیا، اس خواب میں صاف کر دیا کہ قحط سالی آئے گی، اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہوگا۔ بادشاہ نے خواب سنایا وزیروں کو، اور وہ تو بات صاف ہے کہ تقوی کے بغیر علم نہیں آتا۔ سارے وزراء نے خواب سن کر کہا کہ جی کچھ نہیں، آپ کا پیٹ خراب ہے، اور پیٹ خراب ہوتا ہے آدمی کا تو پھر وہ خواب میں ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں، آپ کے خواب کا کوئی مطلب نہیں، یہ پریشان خواب ہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ لیکن وہاں یوسف علیہ السلام جیل میں، وہاں جیل میں یوسف علیہ السلام وہ جانتے ہیں خواب کی تعبیر، ان سے جا کر کہا کہ جی یہ خواب، نے کہا ہاں اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے ملک پر قحط سالی آئے گی، اس سے قحط سالی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے۔ اللہ کی شان، اللہ تعالی نے اس خواب کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا اور سارے ملک کا وزیر مالیات بنا دیا، سارے ملک کا وزیر مالیات بنا۔ میں تو اس لیے عرض کر رہا تھا کہ جو آدمی دو چیز اختیار کر لے، صبر اور تقوی، اپنے اللہ کے درمیان تقوی اور اپنے مخلوق کے درمیان صبر، تو اللہ رب العزت تنگی سے نکال دیتے ہیں اور خدمت کرنے والوں کو عہدہ عطا فرما دیتے ہیں۔ ساری بات اس پر ہو رہی تھی کہ اس زمانے میں مسلمان عہدے چاہتا ہے، خدمت کرنے کے لیے نہیں،
بلکہ پبلک سے خدمت لینے کے لیے۔ اس زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ عہدہ اور گورنری یہ کوئی عزت کی جگہ ہے، حالانکہ خدمت کی جگہ ہے۔ جو حیثیت ایک غلام کی ہونی چاہیے باعتبار خدمت کرنے کے، وہ حیثیت عہدیداروں کی ہونی چاہیے، وہ حیثیت عہدیداروں کی ہونی چاہیے۔ جو حیثیت دیکھو تو صحیح، قافلہ آ کر ٹھہرا مدینہ منورہ میں، ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، حضرت عمر نے آ کر کہا ارے کس کا بچہ ہے یہ؟ وہ اس کی ماں، بچے کو سنبھالنا نہیں آتا، بچہ رو رہا۔ ماں نے پھر بچے کو بہلایا، تھوڑی دیر بعد پھر بچہ رویا، پھر تم لوگ اٹھ کے آئے کہ کون ہے یہ بچہ رو رہا ہے، چپ نہیں کیا جاتا اس کو؟ 2 مرتبہ ہو گیا، تیسری مرتبہ عمر اٹھ کے آئے، اس عورت سے کہا ارے تو بچے کو سوکھا کر لے۔ عورت نے کہا کہ اس بچے کو میں کیسے چپکا کر لوں اور اس بچے کو کیسے سکون ہو؟ یہ جو عمر ہے نا، عمر امیر المومنین، اس نے ایسا قانون بنا رکھا ہے جس کی وجہ سے بچے پریشان ہیں، جیسے بچے پریشان ہیں، اس عمر نے ایسا قانون بنا رکھا ہے جس سے بچے پریشان ہیں۔ قانون یہ بنا رکھا ہے عمر نے، وہ تو نہیں پہچانی کون ہے، اس لیے کہ آدمی عہدے سے پہچانا جاتا ہے، خدمت سے نہیں پہچانا جاتا۔ اسی لیے فرمایا اگر تم جماعت کے امیر ہو تو ایسے خدمت کرو کہ لوگ سمجھیں کہ جماعت کا ایک ساتھی ہے، ان کی ذمہ خدمت کی گئی ہے۔ اور اگر تم امیر نہیں ہو، ذمہ دار نہیں ہو، تم اتنا فکر سے کام کرو کہ لوگ سمجھیں کہ شاید یہی امیر ہے۔ یہاں آنے والا پوچھا کرتا تھا تم میں سب محمد کون سے ہیں؟ پوچھتا آنے والا ایکم محمد، ایکم ابن عبد المطلب، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ خدمت میں ایسے مشغول ہوتے تھے کہ نیا دیکھنے والا سمجھ نہیں سکتا تھا کہ ان کے ذمہ دار، ان کے امیر، ان کے نبی کون ہیں، وہ نہیں دیکھنے والا نہیں سمجھ سکتا تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے عورت نے کہا کہ جو عمر ہے اس نے بچوں کو پریشان کیا ہوا ہے، یہ عمر اس وقت تک بچے کا وظیفہ بیت المال سے طے نہیں کرتا جب تک بچہ دودھ نہ چھوڑ دے، بچے کا دودھ چھوڑنے کے بعد پھر اس کا بیت المال سے وظیفہ طے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر رضی اللہ عنہ اس پر اتنا روئے کہ فجر کی نماز حضرت پر پڑھا نہیں سکے، اتنا رونا غالب آ گیا تھا۔ اور یہ فرمایا کہ عمر تو نے پبلک کے کتنے بچے قتل کر دیے ہوں گے اب تک؟ پبلک کے کتنے بچے قتل کر دیے ہوں گے؟ کیونکہ بچے اس لیے رو رہا تھا کہ ماں دودھ چھڑانا چاہتی تھی۔ ماں نے یہ کہا عمر، حضرت عمر سے ادھر پریشانی کون ہے؟ کہہ رہے تو نے بھی ہمیں پریشان کر دیا، رات ہو گئی، تجھے بار بار آتا رہتا ہے، میں یہ بچے اس لیے رو رہا ہے کہ میں اس کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں۔ میں کیوں چھڑا رہی؟ دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ کہ ہاں یہ عمر ہے، اس نے ایسا قانون بنا رکھا ہے، یہ تو دودھ نہیں چھڑایا جائے گا، وظیفہ نہیں دے ہوگا، اور یہ ابھی دودھ چھوڑنے کا وقت ہوا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً سارے ملکوں کے لیے خبر کر دی، کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ بچے کے
پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے. دودھ چھڑانے کا انتظار، دودھ چھوڑنے کا انتظار نہ کیا جائے. میں نے عرض کیا کہ جو ہر مخلوق کو آرام پہنچانا چاہیں اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں عہدے دے دیتے ہیں. ان کے ہاتھ میں اللہ عہدے دے دیتے ہیں. سنو تو صحیح. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سارے عالم، تمام عالم اور عالم کی ہر مخلوق کے لیے رحمت ہیں. عالم کی ہر مخلوق کے لیے رحمت. انسان تو انسان، اگر جنگل کے جانوروں کو بھی کوئی تکلیف ہوتی آپ کے پاس آتے، آپ کے پاس آتے. جنگل کے جانوروں کو بھی تکلیف ہوتی آپ کے پاس آتے. ایک مرتبہ ایک اونٹ دیوانہ ہو گیا. اونٹ دیوانہ ہو گیا. اونٹ دیوانہ ہو جائے اس سے زیادہ خطرے کی کوئی چیز نہیں. انسان کی کھوپڑی چبا لیتا ہے. لوگوں نے آ کے عرض کیا آپ سے کہ رسول اللہ آپ ذرا خیال رکھیے گا، اس طرف ایک اونٹ ہے دیوانہ ہو گیا ہے، اس طرف کوئی نہ جائے. آپ باہر نکلے، فرمایا کہاں ہے وہ اونٹ؟ کہ جی وہ اس طرف، یہاں کھجور کے درختوں میں ہے اس طرف. آپ اس طرف چل دیے تنہا. صحابہ چیخے، عرض کیا رسول اللہ ادھر نہ جائیے، ادھر نہ جائیے، ادھر ہی وہ اونٹ ہے. لیکن آپ چلے اس طرف. اس نے دور سے آپ کو دیکھا تو دوڑتا ہوا چیختا ہوا آپ کی طرف بڑھا. صحابہ گھبرا گئے. فرمایا نہیں گھبراؤ مت، یہ اپنی کچھ شکایت ہم سے کرنا چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے. اونٹ آیا، اس نے آپ کے کان میں ساری بات کھڑے ہو کر آپ سے کی. میرا مالک مجھے اتنا چلاتا ہے، کم کھلاتا ہے، بہت زیادہ رکھتا ہے، مجھے اتنا استعمال کرتا ہے، آرام مجھے ملتا نہیں. ساری شکایت اونٹ نے آپ سے کی. فرمایا کس کا اونٹ ہے یہ؟ کہ جی وہ فلاں آدمی کا، بلاؤ اس کو. اسے بلایا. فرمایا دیکھو اونٹ یہ کہہ رہا ہے، اونٹ تمہاری یہ شکایت کر رہا ہے، اونٹ تمہاری یہ شکایتیں کر رہا ہے. کہا جی ساری بات صحیح کہہ رہا ہے. دیکھو تو صحیح، اگر واقعی کوئی امت کے لیے رحمت اور شفقت اور خدمت کا ارادہ کرے تو اللہ تعالی جانوروں کو بھی اس بادشاہ کے پاس جس نے اپنے دروازے سے باہر کے گیٹ سے لے کر اپنے گھر کے اندر اپنی سونے کی جگہ تک رسی باندھی ہوئی تھی، اس میں گھنٹی لٹکائی ہوئی تھی. ایسا نہ ہو کہ کوئی فقیر آ جائے، کوئی محتاج، اچانک کوئی بات پیش آ جائے اور بادشاہ تک نہ پہنچ سکے. لہذا مین گیٹ پر کسی دربان سے ملنے کی ضرورت نہیں، بلکہ رسی ہلا دی جائے جس سے بادشاہ کے اندر کے کمرے میں خاص محل میں گھنٹی بجے گی اور فوراً اس کی حاجت کو پورا کیا جائے گا. اور اللہ کی شان، رات کو آدھی رات کو گھنٹی بج گئی. بادشاہ نے کہا دیکھو بھائی کیا ضرورت ہے، کہ جی اس وقت کون آئے گا، اور یہ تو آپ کے آرام کا وقت ہے، آرام کریں، چھوڑیے. نہیں دیکھو کون ہے، ضرورت پوری کرو. وہاں پہنچے، پتہ چلا انسان کوئی نہیں ہے، وہ تو بھینسا گزر رہا تھا وہاں سے. اس نے جو سر اٹھایا اوپر تو اس کے سینگ میں رسی الجھ گئی. اس کے سینگ میں رسی الجھ گئی. بھینس کے سینگ میں بھینس کے سینگ میں رسی الجھ گئی بھینسے کے، اور کچھ نہیں ہے. یا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. جو اللہ اس رسی کو ایک محتاج انسان سے کھنچواتا ہے، اسی اللہ نے اس رسی کو ایک بھینسے کے سینگ میں الجھا کر میرے پاس ضرورت کے لیے بھیجا ہے. اگر میں نے اس کی ضرورت کو غور نہ کیا بھینسے کی تو اللہ تعالیٰ مجھ سے میرے عہدے کے بارے میں سوال کریں گے. ہم نہیں مانتے اس بات کو، ہم نہیں مانتے اس بات کو کہ بھینسا گزر رہا تھا، رسی الجھ گئی اس کے سینگ میں.
اس سے کھنچ گئی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھو کیا صورتحال ہے بھینسے کی۔ معلوم ہوا کہ اس پر اتنا بوجھ تھا، اس پر اتنا بوجھ تھا، سارے ملکوں کے لیے، سارے ملک کے لیے قانون بن گیا کہ اس سے زیادہ وزن کسی جانور کے اوپر رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ تو عجیب ہی قصہ ہوا، جنگل کے بھیڑیے جمع ہوئے، سب جنگل کے بھیڑیے سب جمع ہوئے، سب نے کہا بھائی کھانے کا انتظام کیا ہونا چاہیے؟ بکریوں کے ریوڑ آتے ہیں، بکریوں کے ریوڑ آتے ہیں، اس پہ حملہ کر کے ان سے اپنا ضرورت پوری کی جائے۔ چنانچہ روایت میں ہے، عجیب قصہ ہے، روایت میں ہے کہ بھیڑیوں کا سردار اس نے کہا کہ اس طرح نہیں، بلکہ تم ایک جماعت بن کر سارے جنگل کے بھیڑیوں کی طرف سے جماعت بن کر جاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور جا کر اپنی ضرورت کا وہاں ذکر کرو، اپنی ضرورت کا تذکرہ کرو جا کے۔ لیکن آپ ساری امت کے لیے رحمت ہیں تو ہمارے لیے رحمت ہوں گے، جاؤ۔ چنانچہ بھیڑیوں کی ایک جماعت جنگل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، آ کے عرض کیا کہ جی ہمارے کھانے کا مسئلہ ہے۔ آپ نے صحابہ کو جمع کیا، ایک طرف صحابہ بیٹھے چرواہے، ان کے پاس بکریوں کے گلے اور ریوڑ ہوتے تھے، ایک طرف بھیڑیے۔ اب میں صحابہ سے، دیکھو یہ بھیڑیوں کا وفد آیا ہے جنگل سے، بھیڑیوں کا وفد آیا ہے جنگل سے، یہ یوں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں سال میں ہر ریوڑ سے اتنی بکریاں سال میں ہمیں دے دیں آپ، تو ہم پورے جنگل کے بھیڑیے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ کوئی بھیڑیا کسی بکری کو کچھ نہیں کہے گا، کوئی بھیڑیا کسی بکری کو کچھ نہیں کہے گا، امن سے رہیں گے سارے ریوڑ، چرواہا ساتھ ہو یا نہ ہو، کوئی بھیڑیا کسی بکری پر حملہ نہیں کرے گا۔ لیکن ہمارے لیے آپ ہر ریوڑ میں سے اتنی بکریاں سال میں ایک مرتبہ ہمارے لیے الگ کر دیجیے۔ آپ نے صحابہ کے سامنے بات رکھی کہ یہ کہہ رہے ہیں بھیڑیے، یہ کہہ رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم کیسے اپنی بکریاں بھیڑیوں کو دے دیں، حفاظت کریں گے اپنی بکریوں کی ہم؟ میں دیکھ لو تمہاری ساری بکریاں محفوظ ہو جائیں گی، ہر ریوڑ سے شاید چند ایک بکری دو بکری سال میں ان کو دے دیں۔ نہیں جی ہم اپنی بکریاں کیسے ان کے حوالے کر دیں، ہم تو بکری حفاظت کریں گے۔ صحابہ نہیں مانے، تو آپ نے بھیڑیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا پھر تو بھیڑیوں تمہیں اجازت ہے خود پھاڑ کے کھا لیا کرو۔ یہ نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے تو تم حملہ کر لیا کرو، پھاڑ لیا کرو۔ میں ساری بات اس پر عرض کی تھی کہ اگر تقویٰ ہو واقعی دل میں تو پھر یہ عہدے خدمت ہیں، اور اگر دل میں تقویٰ نہ ہو تو پھر یہ عہدے خیانت ہیں۔ آدمی عہدے کے لیے لڑتا ہے، عہدے کے لیے لڑتا ہے، اور صحابہ کرام تقوی کی وجہ سے عہدے سے ڈرتے تھے۔ ایک صحابی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عہدہ دیا، فرمایا کہ جاؤ فلاں ملک میں تمہیں بھیجنا چاہتا ہوں، وہاں گورنر بن کے جانا ہے۔ صحابی نے کہا نہیں جی گورنر بن کے جانے کے لیے تو میں تیار نہیں ہوں، ہاں آپ مجھے
قرآن اور سنت کی تعلیم دینے کے لیے جس ملک میں بھیج دیں میں ہمیشہ کے لیے جانے کو تیار ہوں. لیکن گورنر بن کر نہیں, آپ مجھے اس ملک میں تعلیم قرآن سنت کی تعلیم دینے کے لیے بھیج دیں, میں جانے کو تیار ہوں. لیکن گورنر بننے کے لیے نہیں, اس کام کے لیے نہیں جاؤں گا. ہاں آپ مجھے دین کی تعلیم کے لیے بھیج دیں تو میں جانے کو تیار ہوں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک کوئی بڑے سیاسی لیڈر حضرت کے پاس آئے اور یہ کہا کہ یہ تو سب ٹھیک ہے بھائی, کلمہ پڑھو, نماز پڑھو, دین پر چلو, لیکن یہ سارے عہدے غیروں کے ہاتھ میں ہیں, مسلمانوں کو اختیارات نہیں ملتے. اللہ تعالیٰ کیوں نہیں مسلمانوں کے ہاتھ میں اختیار دے دیتے تاکہ پورے ملک میں مسلمانوں کے لیے اسلامی نظام قائم ہو. اور یہ الجھن بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ اگر مسلمانوں کو عہدے مل جائیں تو پھر ملک کا نظام میں اعتبار اسلام کے چلے, مسلمانوں کے حق میں چلے. عجیب بات حضرت فرمائی. مولانا صاحب نے فرمایا حضرت نے فرمایا کہ جتنے دین پر چلنے میں مسلمان کو پورا اختیار حاصل ہے اور اس نے مسلمان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, مسلمان کے لیے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, پھر مسلمان اس دین کو پورا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں اختیارات کیسے دے دیں؟ جتنے پر اس کو اختیار ہے یہ اس کو ہی نہیں پورا کرتا, اس کو ہی. عجیب بات ہے, سر سے لے کر پیر تک اعضاء کے استعمال پر انسان کو اختیار ہے. سر سے لے کر پیر تک اپنے اعضاء پر ہر ایک کو اختیار ہے. سر سے لے کر پیر تک اپنے اعضاء کے استعمال کا ہر ایک کو اختیار ہے. باہر کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کے اعضاء کو استعمال سے روک دے. جب یہ اپنے بدن کے اعضاء کو حکم پر نہیں لایا جس پر اس کا اختیار ہے پورا, تو پھر جو اختیارات باہر کے ہیں عہدوں کے, منصبوں کے, وزارتوں کے, وہ اللہ تعالی سے کیوں دے